بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم صاحب. حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر، اور کچھ امیدوں کے ساتھ، کچھ خوشیوں کے ساتھ، کچھ کوششوں کے ساتھ جیسے لوگوں کو منانا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو منانے کے لیے بھی ان کی پسند کے لیے بہت طریقے استعمال کیے. کوئی کون سے طریقے پہ ہمیں چلنا ہے کہ ہم نے سینئر بھی ہو کے بات کی اور جونیئر بھی ہو کے بات کی، اور یہ بھی بات کی کہ اس دنیا میں کتنے طریقے کیسے ہوتے ہیں، اور سینئر اور جونیئر اور بچپنا، اس پہ بھی بات نہیں کی. شاید میرے خیال میں اگر نہیں کی تو آج اس پہ بات ہی اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ تجربے کار ہوتا ہے اس کو ٹائرڈ کر دیتے ہیں. تم ٹائر نہیں بلکہ ریٹائرڈ کر دیتے ہیں. یہ عجب رواج ہے کہ جس نے زندگی گزاری اور زندگی کے آخری کہتے ہیں بات اس میں آ گئے، 70-75 سال کے ہو گئے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں یہ شخص ناکارہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی کام نہیں آتا، اس کو ایسا کرو، اس کو بالکل ناکارہ کر کے اس کو ایک پرانے پرزے کی طرح سے یا پرانی گاڑی کی طرح سے 4 پتھروں پہ کھڑا کر دو. اور کوسا بھی آپ کے دور کی تو ہے نہیں، یہ ہمارے دور کی بھی نہیں ہے، یہ بہت پرانے دور کی ہے جب گاڑیاں سڑک پہ چلتی تھیں. ہم نے کہا بھیا یہ تو بتا دو، گاڑیاں سڑک پہ ہی چلتی ہیں کیا؟ کسی دور میں گاڑیاں درختوں پہ لٹکی ہوتی تھیں یا کیا ہوتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی سڑک پہ چلتی تھی؟ تو سب سڑک پہ تب تک بھی چل رہی ہیں، اور جب تک ہم نے دیکھا ہوش سنبھالا اس وقت بھی چل رہی تھی. ان گاڑیوں کے بارے میں ہم کیا آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ پر گاڑی ایک عزت کا سمبل بھی بن گئی. یعنی پرانی گاڑی کو لوگ لے لیتے ہیں اور اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے، بڑی قیمتی گاڑی ہے. لندن سے وہ جب چلے تھے یا گوروں کو چھوڑنے لندن گئے تھے، کیونکہ جب پاکستان بن گیا انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہو گئے، تو پھر یہ جو گاڑی تھی، یہ گاڑی آپ کیا کہیں گے، میں نے گوروں کو اسی گاڑی میں بٹھا کے لندن چھوڑا تھا. بہت خوب. اب کس نے دیکھا ہے کیونکہ کہہ کر کے ان کو کیسا یہ گاڑی لندن تک نہیں جا سکتی. آپ غلط فرما رہے ہیں. نہیں جی، بڑے صاحب تھے، بڑے ذمہ دار تھے، بڑے لوگ تھے، بڑا گھر تھا، بڑی چیزیں تھیں، اور ایک پرانی گاڑی ان کی عمارت کیا کہہ رہے ہیں اس کی کا ایک ثبوت تھی کہ ہم اتنے امیر تھے کہ ہمارے پاس اس زمانے میں گاڑی تھی. جب کے زمانے میں گاڑی تھی کچھ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے بھی تھے، یہ کیا چیز آ رہی ہے چلتی بھی. خیر جو کچھ بھی تھا ٹھیک ہے، تھا ان کی مرضی سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا. ہم اس میں دخل اندازی تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ صاحب دنیا کے جو رسم و رواج ہیں وہ بڑی تیزی سے بدلتے ہیں، اور اس قدر تیزی سے بدلتے ہیں کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں ان رواج کے آگے کہ وہ اس رواج میں جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ بڑے صاحب ہو گئے. بڑے صاحب کا مطلب بزرگوار ہو گئے. لیکن ان کی یادوں سے، ان کی باتوں سے کچھ تو فائدہ اٹھا لو. یہ چیزیں پھر جانے والی نہیں ہے، کہیں چلی جائیں گی تو پھر واپسی کا وہاں سے ٹکٹ ہی نہیں ہے. وہ جو آپ نے گانا بھی سنا ہوگا، ون وے ٹکس بولتے ہیں گانے والے، جو چھوٹے جاننے والے ہوتے ہیں. ون وے ٹکٹ تو نہیں نکلتا ان کے منہ سے، بولتے ہیں ون وے ٹکس. وہ ٹکس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کی بھی آپ کو تانی معلوم ہوگا کہ ایک طرفہ ٹکٹ جو ملتا ہے وہ واپسی کا ہی ہوتا ہے. جانے میں تو آپ لینڈ کر جاتے ہیں خود بخود، لیکن واپسی میں آپ کو ٹکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹکٹ بھی وہ ساتھ لے کے ہی آتا ہے کہ چل دیجیے، اب ہو گیا آپ کا ٹائم پورا، اب آپ کو جگہ پہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جلدی سے آ جائیے اور جلدی سے نکل لیجیے، کہیں فلائٹ نہ نکل جاتا. یہ تو دنیا کا اصول ہے. اس کو آپ کبھی کبھی آواز کی میں مدھم ہو جاتی ہوگی، ہلکی ہو جاتی ہوگی، وہ اس کی ریکارڈنگ کی تو خرابی نہیں ہے، یہ ہماری ناک کی خرابی ہے. جو ناک جو ہے آج صبح سے اس کو کچھ بڑھوتی کر رہا ہوں، صبح سے کچھ قابو میں نہیں آ رہی ہے، کبھی بند کبھی بند کھل جاتی ہے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کہیں کا دریا کا بند کھل گیا. تو اس کی وجہ سے پریشانی ہے. خیر سب بات ہو رہے تھے ہم اپنے دور کی. ہم جس دور میں آئے ہیں گزرتے چلے گئے،
उस दौर में भी बड़ी खूबियाँ थी, बड़ी खूबियाँ हैं, अभी थी तो हमारे बाद होंगी, लेकिन जब हम ना ही होंगे तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी खूबियाँ आपको नज़र आएंगी कि लोग बस बगैर पदों का फरिश्ता बनाने के लिए बना देते हैं इंसान को। ज़िंदगी में वो सलाम दुआ भी ना कर, बाद में वो ऐसे होते हैं कि साहब फलाने वक्त उन्होंने मुझे ये किया और फलाने वक्त मुझे वहाँ ले गए, अरे कहीं भी नहीं ले गए, अगर उठ के आ गए ना तो डंडा हाथ में होगा, मार मार के अचल बिगाड़ देंगे, कहेंगे बताओ मैंने तेरे साथ क्या किया था, क्यों झूठ बोल रहा था मेरे बारे में। मगर साहब ये भी अजब दुनिया का रिवाज है, हाजिर को नहीं जानते, गैर हाजिर के पीछे पड़ जाते हैं। आप मिसाल देख लीजिए, बहुत सारी मिसालें सड़क पे भी मिलेंगी, बहुत सारी मिसालें ऐसे वीरानों में भी मिलेंगी। आपको एक किस्सा 100% सही, बिल्कुल, अगर कोई आ जाए मुझसे पूछे तो मैं वो जगह पे भी ले जाऊंगा और बताऊंगा ये जगह थी। अब एक जगह है कराची में, उस पे से मेरा तकरीबन रोज़ाना गुजरा होता था और जाने का रास्ता था। एक दिन मैं गया तो मैंने देखा चारों तरफ पत्थर बनने लगे, में चौको सा चौको निशान बना हुआ। फिर दूसरे रोज़ गया तो मालूम हुआ था वो निशान नहीं, वो ज़मीन पे मस्जिद बना रखी थी। अब इस मस्जिद को देखने के बाद फिर मैं कहा कि यार यहाँ पे कौन आ गया, किधर से आ गया। खैर एक दिन मैंने खुद देखा वो वहाँ एक पूरी कब्र का निशान बन गया। हाँ कायदा, अब ये भी परेशान किस वक्त आके यहाँ पे किसको दफन कर गए, लेकिन खामोश इसलिए रहे कि यार मुश्किल में पूछेंगे कब आप थे, क्या देखा क्या नहीं, हमने जो कुछ देखा वो आपको भी बता दिया, वो निशान बन गया। खैर अब हम रोज़ाना आने जाने लगे उसी सड़क से, उसी रोड से जहाँ पे खाली बहुत बड़े खाली प्लाट में ये कार्रवाई हो रही थी। रुक के भी देखा और जाते भी देखा। एक दिन हमने एक और तमाशा देखा कि पुलिस की वैन आई हैं 2, और दोनों ने आके उस जगह पे जहाँ वो मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही थी और एक दरख्त पर झंडियों की जगह कुछ वो पर्चियाँ लगी हुई थी, यानी मन्नतें भी आने से पहले जो ज़मीन में जाने वाले थे उनकी मन्नत की, उनका मसरूफियत का पहले ही ऐलान हो गया था। तो वो सब देखा तो 2 सड़क की तरफ से ट्रैफिक ना जमा हो जाए उसको हाथ जला रहे थे, और 4-6 बाकायदा जूतों से ठोकरें मार मार के वो जो एक कब्रनुमा चीज़ बनाई थी जिसको आगे मज़ार की में शिफ्ट करना था और जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो उन्होंने ठोक ठाक के उसको बराबर करके पत्थर उठवा के उसको बराबर कर दिया। अब ये बताइए साहब कि जो कौम इस कदर ही अजीब व गरीब हो तो उसके क्या होगा उसका हाल, कि कहाँ भाई कुछ भी नहीं और तुम अपनी रोज़ी रोज़गार बढ़ाने के लिए ये कर रहे हो। फिर एक दूसरा ख्याल भी आया, यार ये तो देखो ना किस्मत की बात है, अगर ये बच गए और इनको किसी ने नहीं ठोका तो ये बाकायदा एक दफ़ा ये भी हो जाएगा। अब कि साहब वहाँ पर बहुत बड़े बुज़ुर्ग गायब दिमाग से थे, कहाँ से आ गए और यहाँ पे वो हैं, और आज पूछो फिर मुजाविर बैठ जाएंगे, फिर वो लंगर शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये साहब जो भी हैं, अंदर तो मेरे नज़रों में कोई भी नहीं था, अगर हैं भी या नहीं, कोई भी नहीं था, वो ख़त्म ही हो जाता। अगर बन जाता तो ये होता। तो भाई साहब वो खुद तो कुछ खाते पीते थे, अपनी औलाद के लिए एक ज़रिया रोज़गार बड़ा भिजाता था, वो मुजाविर बन जाते और गद्दी नशीन बन जाते। अरे भैया कौन सी गद्दियाँ ऐसी किधर से आई, कहाँ से आए, वो गद्दी नशीन ही हो जाती। चलो वो कर लो, फिर वो हुआ नहीं, वो टूट गया। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और लोग हाथ पांव चलाने के बजाय कभी इमदाद पे बहुत भरोसा करते हैं, कहीं से गरीब इमदाद आ जाए तो कुछ हो जाए। तो एक दफ़ा मैं घर में दाखिल होने लगा तो बाहर देखा एक मलंग साहब बैठे हुए, अजय बबूला बना के कुछ कह गए, कुछ कपड़े भी अजीब वो गरीब थे, पूरे नहीं थे, कुर्ता नहीं था, बाकी था, वो गेट के अंदर आके बैठ गए। तो मैं आया, मैंने देखा ये क्या हुआ, मैंने कहा भाई बाहर जाओ। कहने नहीं, वो गुस्से से खड़े हो गए
اور میں باہر جانے نہیں. جب بچہ اندر گیا تو ہماری اماں سے نوکرانی کچھ مذاکرات کر رہی تھی. بڑے پیر صاحب ہیں یہ آگے میں آ کے اس سے لڑ رہی ہے. وہ دیکھیے ان کو منع کیجیے، ایسے لوگوں سے نہیں منہ لگا کرتے. کون ہے کس روپ میں آپ خواہ ان سے بھڑ گئے. اور اماں نے مجھے کہا بیٹا ایسا نہیں کرتے اور یوں نہیں کرتے، تو جا کے ان سے معافی مانگ اور ان کو کچھ دے دلا کے بھیج دے. میں نے کہا اچھا جی. میں چلا اماں کا حکم تو وہاں نام ہم نے کبھی نام فرمانی اماں کے حکم نابا سے کی. ہم پڑھنے لگے. میں نے کہا وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ کے وہ غصے سے کہا تو ملنگ سے ناراض ہوتا ہے. تو کالج یونیورسٹی کا زمانہ تھا. ہم نے بھی دونوں ہاتھ پھیلا دیے. ہم بھی ملنگ تو بھی ملنگ، ناراضگی کائے کی، گلے لگ جا. بڑا پریشان ہوا. کہنے لگے یہ تو ابھی ایک چیز ہے، ابھی کچھ کہہ رہا تھا ابھی کچھ کہہ رہا ہے. ہم بھی ملنگ تو بھی ملنگ، گلے لگ. کالج یونیورسٹی کے زمانے میں ایسی باتوں کو شرم ہے نہیں، وہ مستی ہوتی تھی بس، خوشی. تو کہنے لگے تجھے 1,00,000 روپیہ ملے گا. میں نے کہا ملک بادشاہ کدھر سے ملے گا، کون دے جائے گا؟ ارے سب پتہ ہو جائے گا تجھے 1,00,000. میں نے کہا بس ایک شرط ہے میری. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جس دن مجھے 1,00,000 روپے ملے میں 50,000 روپے لے کے تیرے پاس آؤں گا. 50 تیرے 50 میرے. تو اپنا پتہ بتا دیا. کہنے لگے نہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آج تیرے پاس آ گئے ہیں پیسے، ہم خود لینے آ جائیں گے. میں نے کہا نہیں ایسا مت کرنا، کیا پتا تم سے پہلے کچھ اور لوگ آ جائیں تم کو بھی لے جائیں. کہنے سے پاس 1,00,000 کہاں سے ہے بتا. صاحب یہ تو ایسی میری تو کی باتیں تھیں. وقت گزر جانے کی. آج کوئی طبیعت بھی گڑبڑ ہو گئی، زکام ہو گیا، سو لیٹے لیٹے وہ چلیں. دوسرا مسئلہ ذرا کچھ اچھا سا ہے، وہ یہ ٹائم گزارنا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب سے پہلے ہمارے جوانی اور بڑھاپے آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو بڑی قدر کی نکاح دیکھا جاتا تھا، لذت سے دیکھا جاتا تھا، جس میں ماں اور باپ، بڑے بھائی، جو بڑے بھائی سب جو بھی ہوتے تھے، تایا بھی ہوتے تھے، بڑے ابو بھی ہوتے تھے، سب کو ایک اہمیت سے دیکھا جاتا تھا، عزت کے ساتھ دیکھا جاتا. ان کی باتوں کو ہاں کر کے قبول کر لیا جاتا تھا. بھلے 2-4 دن بعد ان کے سامنے نہیں آتے تھے تو وہ بھی بھول جاتے تھے اور کہتے تھے یار چھوڑو اب وہ بھول گئے تو کیا کریں. تو ایک ایسے ہی قصہ ہے کہ ایک ماسٹر صاحب تھے. وہ ماسٹر بھی بڑے ہمدرد ہوتے تھے بھائی، اتنا بچوں کا خیال رکھتے تھے. ماسٹر کے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ تھی کہ ماسٹر صاحب کو ان کو ہر ایک بچے کا نام اور اس کی حیثیت، اس کی ترقی، اس کے سب کچھ شکل ایک دم شکل دیکھ کے اس کا ایکس رے کر لیتے تھے. تو ہمارے جو کلاس ٹیچر تھے وہ ایک دن کلاس ہو رہی تھی، وہ کاپیاں واپیاں لے کے سب کھڑے ہوئے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، وہ چیک کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم وہ رک گئے. کہنے لگے بھائی تم ادھر آؤ. ایک لڑکے کو بلایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سر کچھ بھی نہیں. کہنے لگے پٹی بندھی بھی اور کہہ رہے کچھ بھی نہیں. کیا کس سے لڑا تھا، کہاں گرا تھا، کہیں دب گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، بچ گئی، کٹ تو نہیں گئی؟ وہ 25 سوال اس سے انہوں نے کر لیے. اب وہ پہلے تو مسکرا کہ اب وہ سنجیدہ ہو کے کہنے نہیں سر نہ چوٹ لگی ہے نہ ہڈی ٹوٹی ہے، بالکل صحیح ہے، آپ دبا کے دیکھ لیں. اگر میں چیخ چلاؤں تو سمجھ لیے گا چوٹ میں درد ہو رہا ہے یا دکھ رہی ہے. انہوں نے کہا ادھر آؤ. وہ گئے، انہوں نے اس کی انگلی کو خوب اچھی طرح توڑ کے توڑ کے تو نہیں دیکھا، دبا کے دیکھ لیا اور کہنے لگے پھر یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس کا کیا سر ایک وجہ ہے اس کے پٹی کے باندھنے کی. انہوں نے کہا بھائی وجہ کیا ہے، وجہ بتاؤ. انہوں نے کہا سر کیا کریں گے؟ کہنے نہیں تم بتاؤ، مجھے بتائیے پٹی بندھی کیوں ہے. کہنے لگے سر بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اسکول کی طرف آنے لگا، سر کیا بتاؤں. کہنے نہیں بول یہ میری والدہ نے کہا ادھر رک جا. میں نے کہا میں رک گیا. کہنے لگے انگلی دی اس پہ انہوں نے یہ پٹی باندھ دی اور باندھ کے کہا میں تجھے خط دوں گی، وہ تیرے اسکول کے سامنے جو لیٹر باکس ہے نا اس میں ڈال دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آ گئے، کھڑے ہو گئے اماں کے انتظار میں. اتنی دیر میں اماں کا ٹیلی فون آ گیا کہیں سے. وہ جب اماں کا ٹیلی فون آتا ہے
تو یہ سمجھ جاؤ آدھے گھنٹے کے لیے چھٹی ہو گئی. جب وہ ٹیلی فون پہ لگی ہم نے کہا چھوڑو نکل لو, خواہ اسکول میں پٹائی ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی. تو ہم نکل آئے. تو اماں نے وہ جو خط دینا تھا وہ بھول گئی تھی, اس وجہ سے پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی ہے. وہ یہ کہا تھا یہ پٹی دیکھو گے تو تمہیں یاد آئے گا تمہاری اماں نے ایک خط لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیا تھا, تو تم نے ڈال دیا. کہنے لگے سر ڈال کہاں دیا, اماں نے خط کی دینا بھول گئی. اب وہ بھول گئی تو میں کیا ڈالتا, پٹی ڈال دیتا. کہنے لگے اچھا وہ بھول گئی. کہنا ہاں سر بھول گئی, تو میں پٹی تو اتارنے سے نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں تو اتار کے پٹی لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہوں. نہیں بھائی, پٹی اتار کے لیٹر باکس میں نہیں ڈالنا, یہ اماں کو دکھا دینا یہ خط نہیں ہے, یہ خالی پٹی ہے. کہنے لگے اچھا میں دکھا دوں گا. خیر صاحب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ زندگی وہ ہیں جس میں آپ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کس قدر محبت کرتا تھا اس زمانے میں. ہمارا اسکول جب تھا, جو کراچی والے جانتے ہیں ہوں گے بولیں گے کہ وہ کراچی میں ایک ایمپریس مارکیٹ ہے, اس کے آگے ایک نئی آبادی بنی تھی جیکب لائن, اور اس میں جو سیکنڈ جب پاکستان بنا تھا تو وہ بہت بڑی چھاؤنی تھی. یہ چھاؤنی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی فوجیوں کی, ٹرانزٹ کیمپ تھا. وہ بیریکیں بنی ہوئی تھیں بہت ساری, انہیں بیریکوں میں کچھ رہائشی بندوبست کر دیا گیا تھی کر کے, اور اس میں ایک بڑا پاکستان کا پہلا اسکول سیکنڈری اسکول تھا وہ بن گیا. اسی سیکنڈری اسکول سے نکل کے جب ایمپریس مارکیٹ آتے تھے تو وہاں سے بس ملتی تھی جس کا نمبر اس وقت 36 یا 10 تھا, دونوں میں سے ایک کوئی نمبر تھا, بھول گیا, پہلے 36 ہوگا یا پہلے 10 ہوگا, بہرحال وہ بھول گیا. تو وہ وہاں سے ایک آنے میں وہ ہمیں سوسائٹی آفس پہ چھوڑ دیتی تھی, وہاں سے پیدل کا راستہ. تو ہم اس بس میں بیٹھ گئے جاتے تھے, لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا ایمپریس مارکیٹ کے ساتھ دروازے سے پہلے جو سڑک جاتی تھی وہاں مداری آ جاتے تھے, گھوم جا بیٹھ جا, ادھر آ جا ادھر جا, یہ دھڑا دھوڑ کر رہے تھے. 12:30 بجے ہماری چھٹی ہوئی, ہم سیدھے آئے تو دیکھا وہ مجمع لگا ہوا اور ایک مداری صاحب اپنا دکھا رہے تھے جادو پہ, وہ دیکھنے کھڑے ہو گئے اور یہ بھول گئے کہ ہمیں گھر بھی جانا ہے. کھڑے تھے, جب وہ ختم ہوا تو گھبرا کے باہر نکلے, مجمع جو ہے نا اس سے نکل کے بس اسٹینڈ پہ پہنچے, 7 سالی بس اسٹینڈ تھا, وہاں کھڑے ہو گئے. ابھی ہم کھڑے ہوتے تو کیا اچانک ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب, آج تک مجھے ان کا نام یاد ہے, مسعود صاحب. مسعود صاحب جو تھے وہ بنگال کے تھے اور بڑے ہینڈسم آدمی تھے, اینک وینک لگائے. انہوں نے دیکھا مجھے اور کہا یہ ابھی تک کیا کر رہا ہو یہاں, 12:30 اب 1:30 بجا, 1 گھنٹے تک تم یہیں پہ ہو, گھر نہیں گئے؟ دیکھو سر وہ بس والے نے ہم نے بٹھانے سے انکار کر دیا, جھوٹ, صفا جھوٹ, بڑے اعتماد کے ساتھ مسکین شکل بنا کے جھوٹ بول دیا. کہا یہ اچھا کہیں گے, اچھا ٹھیک ہے ابھی جائے تو چڑھ جائے. وہ بھائی صاحب وہیں کھڑے رہے, اسکول کا ہیڈ ماسٹر یعنی پرنسپل کھڑا. بس آئی, ہاتھ پکڑ کے لے اور اس کو کہا چلو اس بچے کو لے جاؤ, اس کو اتارنا نہیں کہیں, یہ گھر وہیں سے چھوڑنا سوسائٹی میں. کہنے کہ سر یہ جگہ آ جائیں, بالکل لے جاؤ, اور ٹکٹ کے پیسے ہیں, یہ نہیں کر رہا میں تم اس کو فری لے جاؤ, پیسے بیٹا ہے. اس نے ٹکٹ لیا. اور یہ ہیڈ ماسٹر کا آپ رویہ دیکھیے کہ کھڑا رہا, 15 منٹ تو ہوں گے وہ انتظار کرتا رہا کہ بس آئے اور اس بچے کو میں بس میں بٹھا کے اس کے گھر کی طرف روانہ کر دوں. یہ پتہ نہیں کہاں رک گیا تھا. اور پھر یہ بھی بٹھا دے گا بیٹا میں روزانہ چکر لگاؤں گا, کون کون یہاں کھڑا ہو کے یہ مداری کا تماشا دیکھتا ہے. ابھی تو میں نے چھوڑ دیا, تیری طبیعت دیکھ کے تو گھبرایا ہوا زیادہ تھا, میں نے چھوڑ دیا. اگلی دفعہ میں نے دیکھا تو ان سب کے سامنے میں مداری بن جاؤں گا, تجھے بندر کی طرح یہیں پہ نہ چاہوں گا. بھائی میں ایسا نہیں, بھائی ایسا نہیں ہوگا. تو فوراً میں بس میں بیٹھ گیا گھر کی طرف روانہ. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اتنا محبت تھی, اتنا خلوص تھا. ٹیچر بھی نہیں, پرنسپل اسکول کا وہ کھڑا ہو گیا کہ یہ میرا اسکول کا لڑکا ہے, کہ کیا کہیں کوئی بات نہیں ہو جائے کوئی. تو صاحب اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں گی. یہ وقت گزارے کے لیے ہے
کہ ہم بھی صبح سے شام تک 2-4 دفعہ سن لیتے ہیں کہ کتنے وہ آئے لائک کتنے آئے اور کتنے نہیں آئے. تو یہ بہت گزارے کی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی گڑبڑ کی والی بات ہو. تو صاحب اجازت دیجیے نسیم درانی کو، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، پھر کبھی نہیں اگلے ہفتے پھر ہوگی انشاءاللہ، پھر کبھی تو بھی ابھی ایسا کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ سے اجازت لے کے جائیں. اور وہاں آگے پھر کبھی والی بات ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں کب، خود پتہ کب چلے گا. ٹھیک ہے، اوکے، اجازت، اللہ حافظ.